وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 11 جنوری بروز بدھ 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان پر بار بار عذاب کیوں آیا اور آگے راہ کیا ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی۔ اب دونوں قوموں کو یعنی مسلمان قوم کو اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بلکہ ہر قوم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس صورت کے شروع میں پہلی آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے معجزے کو بیان کر کے حضور کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں آپ کا جو دوسرا معجزہ بہت بڑا ہے قرآن پاک، اس کا یہ عظمت بیان کر کے حضور کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی، وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے ہی اقوام، سیدھی راہ ہے۔ اب یہودیوں کو بھی سیدھی راہ چاہیے، عیسائیوں کو بھی سیدھی راہ چاہیے، اور صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی سیدھی راہ چاہیے۔ تو سیدھے راستے کا علم قرآن پاک کے پاس ہے، سیدھا راستہ صرف قرآن پاک کے پاس ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہیں سب سے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اب ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے بڑی توجہ سے، ہر نبی کو، ہر رسول کو۔ پر جب وہ رسول دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو ہے، پر اب اس سے کوئی پتھر پھٹ سکتا، اب دریا میں سے راستے بن سکتے، کیونکہ وہ نبی کریم کا معجزہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ کریم کا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، اب لاٹھی سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردہ زندہ فرما دیتے تھے، بڑے کام کرتے تھے۔ جیسے ہی سیدنا عیسیٰ پردہ فرما گئے، وہ معجزات چلے گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں موجود ہیں، اور آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک جاری رہے گی، تو کوئی آپ کا ایسا معجزہ ہونا چاہیے تھا نا جو قیامت تک قائم و دائم رہتا، سب کے سامنے ظاہر باہر ہوتا، تو وہ معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ جی، یہ جس طرح حضور پر نازل ہوا اسی طرح آج موجود ہے، ایک لفظ کی بھی ہیر پھیر ہوئی بھی نہیں، ہوگی بھی نہیں، اور قیامت تک کو کر سکتا بھی نہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ بولیے جی، قرآن کیا ہے؟ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ ایک بندہ کہتا ہے جی سورہ واقعہ پڑھو رزق میں برکت آ جائے گی، فلاں آیت پڑھو اولاد ہو جائے گی، اگر اولاد نہیں ہو رہی، فلاں آیت پڑھو شادی ہو جائے گی، فلاں آیت پڑھو کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ حضرات، اصل قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کی مرضی کو پورا کریں گے، تو پھر قرآن کے ذریعے سے اللہ بھی ہماری ہر مرضی کو پورا کرے گا۔ اور جب ہم نے قرآن کو ہی پس پشت ڈال دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پشت کر دی تھی، قرآن نو کڈ کر چھڈی سی، پھاڑ انہاں نو۔ اور جنہاں دی نبی شکایت کرے انہاں نو بچان والا کون ہوئے گا؟ تو حضور کن کو شکایت کریں گے؟ جو قرآن کو پیٹ کر گئے، معاذ اللہ، جن کے پاس قرآن سیکھنے سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ درس قرآن ہو اور نمازی نہ بیٹھے، کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، مرنے سے پہلے اللہ نے اب دکھا دیا۔ تو بھائی قرآن تو وہ دولت ہے کہ جس کو ہم زندگیاں کھپا کے حاصل کرتے،
جس کو سب کچھ لٹا کے خرچ کر کے حاصل کرتے کہ جائے کہ ہمیں مفت میں روزانہ علم ملے اور ہم پھر بھی محروم رہے، اور ہماری اپنی عملی اوقات یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ، سلام پھیرنے کا طریقہ نہیں پتہ، تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، علماء کی مجلسیں اٹینڈ کرنے چاہیے۔ تو قرآن اصل آیا ہے ہدایت کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ھدی للعالمین بھی ہے۔ تو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ کون سے ایمان والے؟ ماشاءاللہ دو ہی قومیں تھیں، ایک کافر ایک مسلمان، اب ایک تیسری قوم آ گئی ہے، سود بھی کھاتے ہیں اور مسلمان ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے اور مسلمان ہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں پر مسلمان ہیں، اور ماشاءاللہ نبی کی سنت قتل کر کے کتے جہاں پیشاب کرتے ہیں ان نالیوں میں پھینکتے ہیں، اور چہرہ غیر مسلموں والا بنا کے ہے مسلمان ہے، کوئی گھروں میں پردہ نہیں ہے پر ہے مسلمان ہے۔ تو ایک تیسری قوم بھی آ گئی، اب یہ نہ جانے کدھر ہوں گے، ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے۔ ویسے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس قوم کی نقل کرتے مرو گے اسی قوم سے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر میری نقل کرو گے، میرے یاروں کی نقل کرو گے تو پھر تم میرے یاروں میں اور میری امت میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو یہ بڑے خطرناک مسئلے ہیں کہ بندہ کلمہ پڑھے اور نماز نہ پڑھے، کلمہ پڑھے اور سچ نہ بولے، کلمہ پڑھے اور قرآن و حدیث کے جناب تقاضوں کو پورا نہ کرے، یہ ایک تیسری قوم آ گئی۔ بہرحال قرآن کن کو مومنین کہہ رہا ہے اور کن کو خوشخبری دے رہا ہے؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ بولو جی، کن مومنوں کو خوشخبری دینی ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، بڑا اجر کا ہے جی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم عمل احسن کرنا، یہ نہیں کہا کہ اکبر عملا، بڑا عمل کرنا۔ ہم بھی چھوٹے، ہمارے عمل بھی چھوٹے، رب بھی بڑا، رب کی طرف سے اجر بھی بڑا ہوگا۔ اچھا جی، اب ساتھ ہی دوسری قوم بھی آ گئی، وَأَنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اوے آرام سے بیٹھیے، کیا تماشا بنا رکھے؟ ایمان، آخرت پر ایمان۔ مزے کی بات ہے، میں نے ایک دن نا یہاں سپیکر کھولا اذان دے کے نا عشاء کی، اور بڑے جوش کے ساتھ کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عشاء کی اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مدینے میں چکر لگاؤں، جو عشاء کی اذان سن کے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آئے میں محمد ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور کوئی نہیں آیا نماز پڑھنے، انہوں نے کہا لگ دی ہے تو لگ جائے۔ قرآن رجسٹرڈ کر رہا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور یہ آیت میں نے سنائی دوسرے دن، پر کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ وہی ساتھی جو تشریف لاتے ہیں وہ تو آئے، وہ تو بیچارے نمازی ہیں، مگر جن کو میں نے سنایا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم جہنم جانے کو تیار ہیں، ہمارے گھروں میں آگ لگتی ہے تو لگ جائے پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو پھر جب یہ سن کر بھی کوئی نماز نہ پڑھے تو دل میں شک تو پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے قبر میں جانے کو کچھ سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ قرآن بتا رہا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان، بِالشَّرِّ، برائی کے لیے، دعاءہ بالخیر، جیسے دعا مانگی جاتی ہے خیر کے لیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ کچھ حالت اس کو سمجھو کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان شر کی دعا مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسے خیر کی۔ یہ یہودی کہتے تھے لاؤ ہم پر وہ عذاب،
اور بعض مشرکوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا اے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو تو ہم پر عذاب لانا، ہم پر پتھر برسانا، ہمیں کر دینا کر کے جیسے پہلی قوموں کو تباہ کیا ہے ہمیں بھی کر دے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ایسے شر کی دعا مانگ رہے ہیں جیسے خیر کی مانگنی چاہیے۔ نہیں سمجھے ہو؟ خیر کی تو مانگتے ہی نہیں، پر برائی کی اور شر کی مانگ رہے ہیں، کیسے؟ جیسے خیر مانگنا چاہیے۔ جیسے کہ فلم لگا دو چوک میں تو مجمع اکٹھا ہو جائے گا، اور مجھے چوک میں کھڑا کر کے تقریر کروانی شروع کروا دو، لوگ کہیں گے پتہ نہیں مفتی صاحب پاگل ہو گئے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ ابھی کرکٹ میچ لگا دو، ماشاءاللہ مولوی بھی بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے صوفی نمازی، کرکٹ میچ، پھر پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نماز میں آ کر کوئی آؤٹ ہوئے ہیں، کوئی چھکا لگے ہیں، مسجد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آپ کہہ دو بھی سورہ ملک وہاں کھڑے ہو کے پڑھو، کوئی نہیں آئے گا، وہ کہیں گے جی مسیطیں بڑے پتہ نہیں شاہ صاحب نے کی ہو گیا ہے، بازار چی شروع ہو گیا نا۔ یعنی برائی یوں کرتے ہیں جیسے اچھائی کرنی چاہیے، برائی پر یوں ٹائم دیتے ہیں جیسے اچھائی پر ٹائم دینا چاہیے، یا یوں کہتا ہوں دکانوں پر کاروباروں پر ایسے ٹائم دیتے ہیں جیسے اللہ کے گھر کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہاں، دو جملے کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا دل کے کانوں سے۔ نمبر 1، جب تک اسلام پر عمل نہیں کریں گے ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تسی تو خیر اچھے بولنا نہیں، میں آپ ہی بولنا ہے، میری ڈیوٹی ہے۔ جب تک اسلام پر عمل نہیں ہوگا، اسلام نافذ نہیں ہوگا، یہ ملک اور قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ باقی جو میرے جیسے، آپ کو نہیں کہتا، آپ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، ہاتھ تھوڑا دے ہی ہے نا بھئی اپنے آپ کو کہہ لوا۔ تو جب تک میرے جیسے لوگ دین کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کو نیچے نہیں کریں گے، دین کو اوپر نہیں کریں گے، تب تک ہمارے اوپر بھی دین کا کوئی اثر ظاہر ہے، دین کی برکتیں ظاہر نہیں ہوگی، قطعاً نماز کی برکت ظاہر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے ساری نماز کو دنیا کے نیچے والے کاموں کے بھی نیچے رکھا ہے۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ جی فلاں کام ہے۔ کیوں نہیں جمعہ پڑھنے جلدی آئے؟ وہ جی میں فیکٹری میں ڈیوٹی کرتا ہوں جی۔ یعنی دین، اور ایک پاگل طبقہ وہ بھی ہے، وہ جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلاؤ۔ میں نے کہا دین دنیا ساتھ ساتھ حضور کے صحابہ نہیں چلا سکے، تم کیسے چلاؤ گے؟ انہوں نے دین کو آگے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا، اور جہاں قربان کرنے کا وقت آیا دنیا کو قربان کیا، دین کو بچا لیا۔ انہوں نے دین کو اوپر رکھا اور دنیا کو نیچے رکھا۔ جہاں چھوڑنے کی باری آئی دنیا چھوڑتے گئے، دین کو سینے سے لگاتے گئے۔ آج کا بے وقوف اور نادان میرے جیسا مسلمان سمجھتا ہے کہ جناب ٹائم ہوگا تو نیکی کریں گے، فلاں مسئلہ ہوگا تو نیکی کریں گے۔ جب تک ہم دنیا پر دین کو غالب نہیں کریں گے، ہمیں اللہ دین کی برکتیں نہیں عطا فرمائے گا، ہمارے اعمال صالحہ میں وہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ دو نکتے عرض کر دیے۔ تو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ بعض انسانوں کو مجبوری آ جائے تو کہتے ہیں اللہ ہن چوکی لے، بعض کو تو زہر بھی پی لیتے ہیں۔ جان اللہ کی راہ پہ دینی چاہیے تھی، یہ بدبخت خودکشی کر کے مر رہا ہے۔ کیوں جی؟ رشتہ پسند کا نہیں ہوا، او جی بیوی خوبصورت نہیں ہے، او جی خامد خوبصورت نہیں ہے۔ تو اللہ کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ بولو بھائی، انسان بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بڑی جلدی امید میں آ جاتا ہے کہ ملک بنایا تھا لا الہ الا اللہ پر، اور 75 سال سے ایسی روٹی کپڑا مکان کی بتی پر لگایا ہوا ہے، ترقی پر، سڑکوں کے بنانے پر اس بتی کے پیچھے لگا، اور قوم لگی ہوئی ہے۔ جو کہتا ہے اسلام نافذ کرو، علی پور چٹھا میں ایک بہت بڑے ذمہ دار علماء کے وفد گئے ان کے پاس کہ جی ووٹ ہمیں دو۔ وہ کہا جی مجھے لے لو، گاواں لے لو، چوری صاحب نے کیا پیڑی لینی ہے لے لو، جو چندہ لینا ہے لے لو، آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے جی کیوں؟ اس نے کہا آپ آئے ہیں ایسے جیسے میرے گھر میں فرشتے آ گئے، ووٹ نہیں دینا۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا بھی ووٹ کیوں نہیں دینا؟ کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو برائیاں کر لی ہیں اور تھانوں میں سفارشیں کوانی ہیں اپنے ایم این اے ایم پی اے سے، اور ہم نے قتل کرنے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں یہ وہ، آپ لوگ کسی برائی میں ہماری سفارش کر سکتے، لہذا نہ ہمارا ووٹ آپ کے قابل، نہ آپ ہمارے ووٹ کے قابل۔ اور وہ ایک مولانا نے کہا لو بھائی آج کے بعد میں کسی کمپین میں جانے کو تیار
میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیو، وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، ہر کام میں جلد بازی کر جاتا ہے۔ دکانوں پر تو ٹائم نہیں لکھا، یہاں ماشاءاللہ منٹ لکھ لکھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ بڑی جلدی ہوتی ہے مسجد میں آنے والوں کو، بڑی جلدی ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کو، اور بعض اوقات گاڑیوں میں سفر ہم کرتے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پر بڑی آگ لگی ہوتی ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، پھنسا خود دیتے ہیں، ہر بندہ گاڑی آگے لگا کے پھنسا کے کھڑی کر دیتا ہے، اور پھر 4 گھنٹے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان فطرت میں جلد باز ہے۔ سکون تو سیکھنا پڑے گا قرآن و حدیث سے، سکون تو سیکھنا پڑے گا سرکار کی غلامی سے، اور یہ سکون آتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ یاد رکھو، تطمئن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔